اور جس آیہ مجیدہ کو گفتگو کا مرکز و محور بنایا ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہے احسب الناس، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یقولوا، وہ یہ کہیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس بنیاد کے اوپر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ تو حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کی مخفی صلاحیتوں کو آشکار کرنے کے لیے امتحان کا بندوبست کیا۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو کسی انسان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس میں کیسی کیسی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین الرحمہ، والدائم فی ملکہ القائم فی عزہ، المطاع فی سلطانہ، العالم فی بریتہ، العادل فی قضیتہ، الکریم فی تاخیر عقوباتہ، ثم الصلاة والسلام علی طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، اور جس آیہ مجیدہ کو گفتگو کا مرکز و محور بنایا ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہے احسب الناس، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یقولوا، وہ یہ کہیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس بنیاد کے اوپر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ تو حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کی مخفی صلاحیتوں کو آشکار کرنے کے لیے امتحان کا بندوبست کیا۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو کسی انسان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس میں کیسی کیسی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ امتحان کے اندر حالات کے پلٹوں میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔ اس پروردگار نے ہر زمانے میں انسان کو امتحان کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، مرسلین بھی بھیجے کہ جاؤ اور میرے بندے کو مرحلہ امتحان کے لیے تیار کرو۔ یہ جتنے انبیاء آئے، ان کا آنا دلیل بن گیا اس کی ذات کے اوپر، اس لیے کہ جو بھی آیا اس نے کہا کہ مجھے بھیجنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 کا آ کر یہ کہنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ خود ان کا آنا اس کی توحید کی دلیل ہے۔
اس نے انسان کو خلق کیا اور وہ انسان کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے، تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت امتحان میں کامیابی تھی۔ چنانچہ اس نے کسی بھی زمانے میں ہادی کو بھیجنے میں توقف نہیں کیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہادی بھیجا اور ہر قوم میں ہدایت کا بندوبست کیا۔ وہ ہر دور کے نزدیک ہے، ہر نزدیک کے قریب ہے، ہر قریب کے پاس ہے، ہر مایوس کی مناجات کو سنتا ہے، ہر زخمی کے درد کو دیکھتا ہے، ہر آہ کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ جیسے آسمان والوں کی مناجات کو سنتا ہے، ویسے ہی زمین والوں کی پکاروں کو سنتا ہے۔ وہ جس طرح سمندری مخلوقات کی سنتا ہے، اسی طرح فضائی مخلوقات کی بھی سنتا ہے۔ کبھی بھی پکارنے والوں کی آوازیں اسے مشغول نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آسمان والوں کی سن رہا ہو اور زمین والوں کی سننے سے عاجز ہو جائے۔ اس کی رحمت کے دروازے جس طرح پرہیزگاروں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اسی طرح گنہگاروں کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔ اس کا ابر کرم جیسے پھولوں پر برستا ہے، ویسے ہی کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ وہ جیسے نشیب والوں کی سنتا ہے، ویسے ہی فراز والوں کی سنتا ہے۔ رات کا کوئی لمحہ ہو یا دن کا کوئی پہر ہو، اس کی آواز آتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ارے میرے بندو، تم کہاں کھو گئے ہو؟ ارے ہے کوئی میرے سوا جو تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات کہ جو ہر بندے کے قریب ہے، ہر شہ رگ کے اندر ہے، ہر دل کے اندر دھڑکتی ہے۔ قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر صحرا تک، زمین سے لے کر کہکشاں تک، کائنات کی ہر شے اسی کی حمد کرتی ہے، اسی کی ثنا کرتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے اور مہمان نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قرار ہوئے، گھر سے اٹھے، ٹہلتے ہوئے شاہراہ عام پر آ گئے۔ کوئی مہمان آ جائے، دیکھا دور سے ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم آگے بڑھے، سلام کیا، ساتھ گھر پر لائے، دسترخوان بچھایا اور ہاتھ دھلا کر کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، اب بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کر۔ بندہ بیٹھ گیا۔ جب جناب خلیل خدا نے یہ کہا تو کہنے لگا، اے ابراہیم، آپ مجھے بڑے عزیز ہیں، آپ بڑے مؤدب ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، لیکن میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا۔ خلیل خدا نے سوچا، میں خلیل خدا ہوں، یہ دشمن خدا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیل خدا اور دشمن خدا آپس میں ہم نوالو ہم پیالہ ہو جائیں۔ یہ سوچا، دسترخوان کو لپیٹا، مہمان سے معذرت چاہی اور رخصت کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، آواز قدرت آئی، اے میرے خلیل، میرے اس بندے کو کیوں بھیج دیا؟ کہا پروردگار، تیرا دشمن تھا، اس لیے میں نے اپنے دسترخوان سے لقمہ نہیں کھلایا۔ کہا اے میرے خلیل، میرے جس بندے کو تو ایک وقت لقمہ نہیں کھلا سکا، کیا تو دیکھ نہیں رہا میں کتنے عرصے سے اس کو پال رہا ہوں؟ وہ خدائے مہربان اپنی کتاب حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، انسانوں کہاں غافل ہو، کن غلط باتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم نے یہ کہاں سے سوچ لی ہیں یہ ساری باتیں؟ تم کہاں سے یہ عقیدے بنا لیتے ہو؟ یہ من گھڑت سوچ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
تم نے یہ کہاں سے سوچ لیا ہے کہ ہم کہیں گے ہم صاحب ایمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو آزمایا نہیں جائے گا، ہمارے ایمان کو چیک نہیں کیا جائے گا۔ وہ پروردگار اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ جاؤ انسان کو بیدار کرو کہ تیرا امتحان ہوگا، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو امتحان دے گا۔ اس نے ایک نبی اس لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ اور میرے بندوں کو سلا دو، میرے بندوں سے کہو بس ٹھیک ہے تم جیسے ہو، بس یہ کہہ دو اللہ ایک ہے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اس نے جتنے نبی بھیجے سب کو اس لیے بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بیدار کرو۔ اس نے ایک نبی بھی بادشاہوں میں نہیں بھیجا، تو جو ہے زور آوروں میں نہیں بھیجا، طاقتوروں میں نہیں بھیجا۔ نبی کو بادشاہت دی لیکن بادشاہ کو نبی نہیں بنایا۔ جتنے نبی بھیجے کمزوروں میں بھیجے، جاؤ میرے کمزور بندوں کو اٹھاؤ۔ جتنے بھیجے مستضعفین میں بھیجے، جتنے بھیجے کمزور لوگوں میں بھیجے، جاؤ میرے بندوں کو اٹھاؤ کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے زمانے میں اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں ان کے وسائل پر کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، ان کے حقوق کہیں پامال تو نہیں ہو رہے۔ اس نے جتنے نبی بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی کہ انسان بیدار ہو جائے، انسان غور و فکر کرے، اور اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ انسان اس کی کتاب پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ خدا نے شکوہ کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی آخری کتاب بھیجی ہے اور یہ اس میں تدبر ہی نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس لیے مسلمان ہو جائے کہ اس کے باپ اور دادا مسلمان تھے، کوئی آدمی اس لیے شیعہ کہلائے کہ اس کے باپ اور دادا شیعہ تھے، کوئی شخص اس لیے اہل سنت کہلائے کہ اس کے باپ اور دادا کا دین ہے۔ اس نے اپنی پوری کتاب میں نماز سے زیادہ تاکید غور و فکر کی ہے۔ پوری کتاب کے اندر فقہی مسائل کی صرف چند سو آیات ہیں، اور باقی پورا قرآن اس دعوت سے بھرا ہوا ہے، غور و فکر کرو، تحقیق کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، دیکھتے نہیں عقل والو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے انسانو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کائنات کے ہر ذرے کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اس میں تحقیق کرو، اس میں تدبر کرو۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان اس دنیا میں آئے اور لکیر کا فقیر بن کر گزر جائے۔ اس نے مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے تھے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی مذمت کی، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تمہارے باپ اور دادا تو اپنے زمانے میں جاہل ہوئے ہوں، پھر بھی تم ان کے راستے پر رہو گے۔ اس اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ لوگ اس کی کتاب کو بھی بغیر غور و فکر کے پڑھیں، اور جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نے بھی بار بار غور و فکر اور تحقیق کی دعوت دی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہماری روایات میں کتنی تاکید ہے کہ قبرستان جایا کریں، قبرستان جانے کی کتنی زیادہ تاکید ہے۔ آپ جائیں وہاں پر کیا کریں؟ کہا فاتحہ پڑھو، ہے نا؟ قبرستان جائیں
اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں. تو میں بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، فاتحہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مجلس میں، ثواب معرفت کے مطابق ہے. آپ صدقہ دیں، اللہ آپ کے نوٹ نہیں گنتا کتنے ہیں، اللہ دیکھتے اس کو معرفت کتنی ہے. ثواب معرفت کے مطابق ہے، مقدار کے مطابق نہیں ہے. آپ شب بھر نماز پڑھتے رہیں، اور اسی لیے یہ ہے کہ عالم کا سو جانا عابد کی عبادت سے افضل ہے. آپ ایک سبحان اللہ، ایک صلوات معرفت کے ساتھ پڑھیں، وہ ساری شب جاگنے سے افضل ہے. تو کہاں قبرستان میں جاؤ. اور ہمارا موضوع بھی ایمان اور امتحان ہے کہ ہمیں معرفت ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور امتحان کیا ہے ہمارا. تو ثواب معرفت کے مطابق ہے. کہا قبرستان جاؤ. تو آئیے ذرا اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ آخر قبرستان میں کیا رکھا ہے. جائیں، وہاں تو مردے ہیں، وہ تو بولتے نہیں ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں. میڈیکلی آپ دیکھ لیں. قبرستان جاؤ اور جا کر فاتحہ پڑھو. توجہ ہے آپ کی؟ کبھی اس فاتحہ کے ترجمے پر غور تو کریں. اب قبرستان میں جا کر کیا فاتحہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو چونکہ ترجمہ بھی سننا بھی ثواب ہے، تفسیر بھی ثواب ہے، اور سب سے افضل ثواب علمی مجلس کا ہے. اور مجلس میں جب حسین ابن علی سے منسوب ہو تو اس کا کیا ہی ثواب ہے. لہذا تفسیری نقطہ بھی عرض کر دوں کہ ہم اس رب کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، تو رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت کہتے ہیں صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے تربیت. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کی صلاحیتوں کو نکھارنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب کہاں کہہ رہے ہیں؟ قبرستان میں. وہ تو نہیں کرتے. تو جو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو چلے گئے. عبادت ہم کرتے ہیں، مدد ہم مانگتے ہیں. اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. بھئی ہم مانگ تو اپنے لیے رہے ہیں، قبرستان میں کیوں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قبرستان میں جا کر کہو یہ باتیں، تمہیں پتہ چلے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. کرے اسے تنگ کرتے ہیں. بھئی یہ لوگ جو چلے گئے، راستے میں ایک مرغی کھڑی کی تھی جس نے مسافروں کو، گزرنے والوں کو تنگ کیا. ایک دن کے لیے کیا تھا. 1 روپیہ تھا، ایک اینٹ تھی کسی کی زمین پر رکھی تھی، کسی کو ایک تانا دیا تھا، اس کا دل دکھایا تھا. چلے گئے، قیامت تک کٹ کے رہیں گے. حسرت ہے، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ عزاداری، وہ ماتم، سب کچھ اٹکا ہوا ہے. کچھ قبول نہیں ہے کہ جب تک آپ نے وہ جس کا دل دکھایا ہے اس کو راضی نہیں کرتے. وہ جس کا 1 روپیہ آپ نے لیا تھا وہ واپس نہیں کیا گیا. اور ہمارے ہاں مستحبات پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. کوئی فوت ہو جائے تو بھائی ان کے لیے مجلس کرائیے، ان کے لیے قرآن پڑھائیے، ان کے لیے مستحب اعمال انجام دیجیے. لیکن ہم جو نہیں کرتے وہ حق الناس ہے. ہم کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان کا مطالبہ ہے آپ سے. اور اگر ہم کسی سے محبت چاہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بخشا جائے تو پھر سب سے پہلے حق الناس معاف کروائیں. اگر جانے والے نے زندگی میں کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، کسی کو گاڑی کے کاغذ 2 نمبر بنوا کر بیچ دی تھی، کسی کے موبائل میں سے کچھ نکال لیا تھا، کسی کے گھر میں خدا نخواستہ جھانکا تھا، بہن تھی اس کی خبر نہیں لی کئی عرصے تک،
بھائی تھے لڑے, کہا میں مر جاؤں نہیں آنے دوں گا قبر پہ, غصے میں کہہ دیا, ناراض دنیا سے چلا گیا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ جائیے جس سے ناراض گیا ہے اسے راضی کیجیے. اور یہ راضی کرنا ایسا نہیں ہے کہ بخش دے, معاف کر دے, پاؤں پکڑ لیجئے, اگر چاہتے ہیں وہ بخشا جائے, اس کو ہدیہ دیجئے, اسے خوش کیجئے کہ وہ دل سے راضی ہو جائے. اگر جانے والے نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا, اور میں نے تفسیر میں پڑھا, سنیے, احمق ترین انسان وہ ہے. قیامت کے دن جان نکلتے ہوئے برزخ میں سب سے زیادہ وہ شخص پچھتائے گا جو اس دنیا میں دوسروں کے گھر بناتا رہا. یہ جتنا جو بنا رہا ہے یہ تو چلا جائے گا, پیچھے دوسرے آئیں گے. لقمہ حرام سے نطفہ حرام بنتا ہے. حرام کھاتا رہا, بچے پیدا ہوئے, ان گھروں میں ان بچوں نے قیامت تک وہ گناہ کرتے رہے, نسل در نسل. اسے قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا اس شخص کو ہوگا کہ جس نے اپنی آخرت خراب کر دی دوسروں کی دنیا کے لیے. یہ کتنا عرصہ چلے گا اس دنیا میں جو کما رہا ہے, جو حرام کھا رہا ہے, جس نے ہمسائے کی آدھی گلی اپنے مکان کے اندر ڈال دی ہے, جس نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے, جس نے بہن کو اس کا حق نہیں دیا ہے. کتنا عرصہ رہے گا؟ جو جمع کر رہا ہے کس کے لیے؟ پیچھے والوں کے لیے. میں نے استادوں سے جو پڑھا اس کا خلاصہ بتاؤں, یہ بھی انسان کی حسب الناس, یہ بھی اس کی ایک غلط فہمی ہے کہ میں جا رہا ہوں میرے بچے پیچھے ادا کر دیں گے. آج تک ہم نے کتنا ادا کیا؟ کوئی کسی کا حق الناس ادا نہیں کرتا. بڑی جرأت چاہیے کہ ایک شخص کو ارث میں حرام کا پلاٹ ملے اور وہ کہے ہاں میں اس کو واپس کر دوں. جس نے لیا تھا اس نے نہیں کیا, تو جسے مفت میں ملا وہ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ پچھتاوا اسی شخص کو ہوگا خواہ کسی کی مرغی کا ایک انڈا ہی کیوں نہ ہو. اب پیچھے جو ہے اگر اس کو محبت ہے اور حقیقت میں ہے تو سب سے پہلے حق الناس معاف کروائے, پھر نمازیں بھی پڑھی جائیں گی قضا, پھر روزے بھی رکھے جائیں گے, پھر حج بھی ہو جائے گا. اور یاد رکھے یہ مسئلہ ہے فقہی, اور ان مجالس کی وساطت سے یہ شہدائے کربلا کے خون کی برکت ہے کہ ہماری ملت میں درس قرآن بھی ہے, درس تفسیر بھی ہے, فضائل بھی ہے, مسائل بھی ہے, اس لیے کہ ہم انسان بن جائیں, ہم انسان بن جائیں. ان مجالس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ کاش انسان کو ہوش آ جائے. اسی مقصد کے لیے اس نے انبیاء بھیجے, اس نے مرسلین بھیجے کہ سب سے اہم بات جو بتانے والا وہ یہ ہے کہ مقدار مہم نہیں ہے, جس کا جتنا زور چلتا ہے. آپ آج کل ان ڈرائیور یانگو چل رہی ہے, میں نے چند دفعہ سفر کیا, وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح آپ سے زیادہ پیسے لے لے, حالانکہ کتنے زیادہ لے گا, کیا بنے گا؟ آپ نے کسی سے کسی ایسے شعبے میں ہے جہاں آپ لے سکتے ہیں, آپ نے 10 روپے لے لیے, 20 روپے لے لیے جو آپ کے نہیں تھے. یہ قیامت تک اٹکائے رکھیں گے برزخ میں, اور جب پولیس صراط سے گزرنا ہوگا تو پولیس صراط پر روک لیا جائے گا. وہ 10 روپے وہ آپ کو روک لیں گے وہاں. وہ ایک طنز جو کسی کو کیا تھا وہاں روک لے گا, وہ ایک تانا وہاں روک لے گا, وہ ایک غیبت وہاں روک لے گی, وہ ایک چغل خوری وہاں روک لے گی, وہ ایک جھوٹی قسم وہاں روک لے گی. کہاں پر؟ جان کنی کے عالم میں. اب زبان پر مولانا صاحب کو بلا لیں, مجتہد کو بلا لیں, بڑی جان نہیں نکل رہی, مولانا صاحب کہتے ہیں پنجتن پاک کے نام لے, 12 اماموں کے نام, وہ کیسے لے؟ فرشتہ کھڑا ہے کہتا ہے تو اتنا حرام کھا کے آیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں تو کیا ہے کہ میرا امام علی ہے, علی سامنے کھڑے ہیں, علی سامنے کھڑے ہیں, حسن و حسین کھڑے ہیں, سیدہ کھڑی ہیں, فرشتے کھڑے ہیں, جان کنی کا عالم ہے اور فرشتہ حساب لے رہا ہے. تو نے ہمسائے کو گالی دی تھی, تو حج پر چلا گیا تھا, تیرا ہمسایہ بیمار تھا, تو حج پر چلا گیا, تیری بہن کے یتیم بچے برے حال میں تھے,
تو ساری عمر زیارات پہ جاتا رہا، تیری زیارات قضا نہیں ہوئی، تیرا حج قضا نہیں ہوا، تیری نمازیں قضا نہیں ہوئی، تیرا سگا بھائی مفلسی میں تھا، تو نے اپنا شاندار گھر بنا لیا، تو نے بہن کی طرف نہیں دیکھا، بھائی کی طرف نہیں دیکھا، ہمسائے کی طرف نہیں دیکھا، جان کنی کے وقت میں اٹکا لیا جائے گا۔ اور میں خلاصہ کروں ایمان کا کہ ہم جو کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہے، ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں، آپ کو بہت جلدی ہے، آپ گھر میں آئے ہیں، گرمی ہے، آپ نے فوری طور پر لباس تبدیل کیا، قمیض اتار دی، فقط بنیان ہے، اور آپ نے جلدی وضو کیا، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، خضوع بھی نہیں ہے، حضور قلب بھی نہیں ہے، جلدی میں ہے، 3 رکعت نماز پڑھ کر آپ فوری طور پر گھر سے نکل گئے، دین کہتا ہے شاباش، آپ کی نماز قبول ہے، آپ کی نماز قبول ہے، آپ وقت پر آئے، آپ نے اپنی حاضری لگائی، آپ جلدی میں تھے، آپ کا خشوع نہیں تھا، آپ کی نماز قبول ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہمسائے کا، ایک چلنے والے کافر ہی ہو، اس کا دل دکھایا تھا، آپ حج پر چلے جائیں، آپ صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑتے ہوئے مارے جائیں، دین کہتا ہے آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ آپ حرام کے پیسے سے حسین ابن علی کی زیارت کرائیں، دین کہتا ہے آپ کی زیارت قبول نہیں ہے۔ کون سی زیارت؟ ایک زیارت 25 مقبول حجوں کے برابر ہے۔ اگر آپ کی گردن پر حق الناس ہے تو یہ دین کہتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بہت تیز رفتاری سے، راستے میں پانی ہے، پانی اچھلا، راہ چلتے ہوئے شخص کے لباس پر پڑ گیا، آپ کو افسوس ہی نہیں ہوا، آپ نے اتر کر معذرت ہی نہیں کی، وہ جائے گا دھو لے گا، آپ چلے گئے، آپ نے نماز پڑھ لی، دین کہتا ہے آپ کو دین کا شعور ہی نہیں ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہے، آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ زبان کے اوپر، یہ فقط ایک چٹخارے کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین لوگوں کی زبانوں پر چٹخارے کے حد تک ہے۔ دین کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی قیمت کو نہیں پہچانا تو آپ سے زیادہ بڑھ کر خسارے میں جانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب کرے کیا؟ تو پھر دین نے کہا قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ، بچاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو، وہ جن سے تم محبت کرتے ہو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ وہ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ بھئی آپ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، کس طرح انسان کو جگا رہا ہے کہ بچاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے لیے حرام مت اکٹھا کرو، اس لیے کہ حساب تم نے دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر وَأَهْلِيكُمْ، ان کو جن سے بہت محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ آج کوئی شخص حرام کے پیسے سے اے سی کیوں خریدے گا؟ کہ بچوں کو ٹھنڈی ہوا لگے، یہی ہے نا؟ تو جس کو بچوں کی اس دنیا میں گرمی برداشت نہیں ہوتی، کیا اس کو عقل نہیں کہتی کہ آخرت کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی؟ تو ان بچوں کو اس گرمی سے بچانا ضروری ہے۔ بچاؤ بچوں کو، کس سے؟ آج جن چیزوں سے بچانے کے لیے آپ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں کہ بچوں کو آج گرمی نہ لگے، آج بھوک نہ لگے، آج کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو کتنا سخت ہوگا پھر ان بچوں کے لیے کہ کل قیامت کی گرمی میں یہ جلے، وہاں کی بھوک، وہاں کا فاقہ یہ برداشت کرے، وہاں پر انہیں حوض کوثر کا قطرہ نصیب نہ ہو۔ تو خدا کہتا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بھئی انسان نے تو برے اعمال کیے، یہ پتھر کیوں جہنم کا ایندھن ہے؟ پتھر نے کیا کیا؟ تو میں نے علم کلام کی کتابوں میں دیکھا اور تفسیر میں پڑھا اور استادوں سے پوچھا کہ پتھر کیوں جلے گا؟ کہا یہ پتھر وہ پتھر ہے
جو حرام کے پیسوں سے یہ شیش محل بنائے گئے، یہ جو حرام کے جو پیسے تجوریوں میں بھرے گئے، یہ جو حرام کا بینک بیلنس ہے، یہ سارا وہ پتھر ہے جو جہنم کا ایندھن ہے، یہ بھی جلے گا، اور وہ غاصب، وہ چور، وہ ڈاکو، وہ ظالم بھی اس کے ساتھ جلے گا جس نے یہ سب کچھ بنایا اور کمایا تھا۔ تو دین نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جس نے زندگی کی قیمت کو سمجھا۔ تو اب توجہ کیجئے کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زندگی کتنی بڑی دولت ہے، اور دولت کو انسان کیا کرتا ہے؟ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ دولت کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں پر خرچ کرنے سے اسے زیادہ منافع ملے، زیادہ فائدہ ہو۔ تو زندگی یہ بچا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، زندگی صرف کرنے کی چیز ہے کہ انسان زندگی کو وہاں پر خرچ کرے جہاں پر اسے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا میں نمک سے روٹی کھائیں اور آپ کو آخرت میں جنت ملے گی، نہیں، دین اس لیے ہے کہ آپ دنیا میں سستی نہ کریں، آپ بہترین کمائیں، بہترین محنت کریں، اور حلال نعمتیں اپنے بچوں کو بھی دیں، خود بھی استعمال کریں، اور خدا آپ کو آخرت میں اس کا اجر بھی دے گا۔ دین سست لوگوں کے لیے نہیں ہے، نکمے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم مدینۃ العلم اور باب العلم کے ماننے والے ہیں اور ہمیشہ امتحان میں ہماری سپلیاں آتی ہیں، امتحان میں چند کتابیں فیل ہو جاتی ہے۔ یہ دین کو نہ سمجھنا ہے، یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ کام ایک پھٹا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، پرانا سا گھر ہو، بری حالت ہو، یہ دین نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ اگر آپ زہد پسند ہیں، اگر آپ زاہد ہیں، آپ متقی ہیں، تو یہ آپ کا ذاتی فعل ہے۔ آپ دنیا کی نعمتوں سے کم استفادہ کریں لیکن دوسروں کے لیے خوب کمائیں۔ علی کا اپنا لباس پھٹا ہوا تھا لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ علی کے جوتوں پہ پیوند اس لیے نہیں تھے کہ علی کے پاس نہیں تھے، اس لیے کہ علی کما کر جو ہوتا تھا وہ دوسروں پر خرچ کرتے تھے۔ دین کہتا ہے کماؤ، ہنر سیکھو، محنت کرو، شب و روز ایک کر دو، زیادہ کماؤ تاکہ زیادہ خرچ کرو، زیادہ سخاوت کرو۔ اگر کماتے ہی نہیں تو بخل تو آئے گا، جس کے پاس ہے نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ تو دین کہتا ہے کہ بہترین دنیا کے لیے جد و جہد کرو حالت ایمان میں، اور ایمان پر قائم رہو، اسی کا ثواب ہے، اسی کا درجہ ہے۔ تو لوگ آئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے حسین ابن علی، آپ خفیہ راستے سے چلے جائیں، آپ یزید کی بیعت کر رہے، کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے زندگی بچانے کی چیز ہے، زندگی خیر و عافیت میں رہنے کی چیز ہے، زندگی کمفرٹ زون کے اندر رہنے کی چیز ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا خرچہ چل رہا ہے، میرے گھر کا نظام چل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کے لیے محنت کروں۔ حسین اٹھے، اس وقت جب لوگ کہہ رہے تھے حسین بیٹھ جائیے، کہا نہیں، یہی اٹھنے کا ٹائم ہے۔ کیوں حسین اٹھے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے بچے لقمہ حلال کھلائیں، اس لیے کہ ہمیں یہ شعور ہو کہ جب تخت پر فاسق حکمران ہو تو بیٹھا نہیں جاتا، ہمیں یہ عقل آئے کہ بیت المال سے ہر غریب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ حسین اس وقت اٹھے اور دین کا آغاز ہوا تو ہر دور میں آدم علیہ السلام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد عجل فرجہم۔ ہر زمانے میں دینداروں کا، صاحبان ایمان کا امتحان لیا گیا، اور پیغمبر نے بھی جب اعلان کیا سب سے پہلی دعوت ذو العشیر، کیا ہوا؟ صاحبان ایمان کا امتحان، اسلام کی سب سے پہلی دعوت، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اور پہلا امتحان، پہلا سوال
ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کی توحید اور میری رسالت کی تصدیق کرے؟ دیکھیے کہاں پر، اس مکے میں جہاں مشرک تھے، جہاں کافر تھے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شاید بہت زیادہ اٹھ جاتے، کہا نہیں ہے کوئی جو تصدیق کرے، ہے کوئی جو گواہی دے۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا اور بات ہے، تصدیق کرنا اور، اسے ماریہ کہتے ہیں۔ مختلف نام بتائے لوگوں نے، آخر ایک بوڑھا اٹھا کہنے لگا یبن رسول اللہ یقال لہ کربلا، اے فرزند رسول، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ وہی سرزمین ہے۔ رسول کے بیٹے نے اس سرزمین کے پیسے ادا کیے، 60,000 درہم ادا کیے، اور کہا دیکھو میری کچھ شرائط ہیں، ان پر عمل کرو، چونکہ ہم اس سرزمین پر شہید ہو جائیں گے۔ تو شرائط میری کیا ہیں؟ اس زمین کے اوپر تم نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، میں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو، دیکھیں حسین اس روز ہمیں آج تک دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو میرے چاہنے والے آئیں گے، میری قبر کا پوچھیں گے، انہیں میری قبر کا پتہ بتا دینا۔ اور فرمایا دیکھو جب وہ آئیں، میرے زائر آئیں، حسین ہمارے لیے کب وصیتیں کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے جب خود دشمن کے محاصرے میں ہیں، کہا جب آئیں انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اور فرمایا دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بھئی روایات کے مطابق حسین سے ملنے ان بزرگوں کی خواتین بھی آئیں، اور حسین نے کہا دیکھو میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، جب ہم شہید ہو جائیں اگر تمہارے مرد آ کر ہمیں دفنا نہ سکیں تو تم آنا کسی بہانے ہمیں دفنا دینا۔ عزادارو آج بھی 10 محرم الحرام کو قبیلہ بنی الاسد والے ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں، کچھ اپنے کاندھوں پر گینٹیاں اور بیلچے لے کر آتے ہیں، حسین معاف کرنا ہمیں دیر ہو گئی، حسین معاف کرنا، خدیجہ کے بیٹے معاف کرنا، زہرا کے لال معاف کرنا، ہمیں دفن کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔